السلام علیکم ورحمۃ اللہ عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، خواتین کی اس جیل میں، جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جیل نہیں کہنا چاہیے، بہت اچھا ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، ایک اچھا ادارہ ہے جہاں بڑی خدمت کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت آپ کو میں تھوڑا سا لاسٹ لگ رہا ہوں گا، آپ آئیں گے تو آپ بھی لاسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں ایسی داستانیں ہیں جنہیں پڑھ کر بھی افسوس ہوتا ہے، اور اگر نہ پڑھیں تو تجسس برقرار رہتا ہے۔ عجیب سی بات ہے۔ ابھی میں انتظار کر رہا تھا ان خاتون کا یہاں پر جنہوں نے اپنے شوہر کا قورمہ بنایا تھا۔ میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ابھی کورٹ گئی ہوئی ہیں، ان کی آج تاریخ ہے، پیشی ہے۔ مگر میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے کیوں قورمہ بنایا تھا، کیوں اپنے شوہر کو آپ نے کاٹا تھا؟ گو کہ اس معاشرے میں عورتوں پر زیادہ ظلم ہوتا ہے، کتے بھی ان پہ چھوڑے جاتے ہیں، کپڑے بھی ان کے پھاڑے جاتے ہیں، عزتیں بھی انہی کی لوٹی جاتی ہیں، تیزاب بھی ان کے چہروں پہ پھینکا جاتا ہے، اسٹو بھی وہیں پر پھٹ جاتا ہے کچنز میں۔ مظلوم تو خیر عورت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن 100 میں سے 1-2 بھیانک جرائم خواتین سے بھی سرزد ہوتے ہیں، اور یہ بڑی انہونی ہوتی ہے کہ وہ ہستی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلیم بنایا ہے، بڑا نرم، جس کے اندر بڑی رقیق القلبی کو شامل کیا ہے، یعنی رقت قلب اس میں زیادہ ہوتی ہے، جس کو مامتا دی ہے، ماں جیسی دولت، اور وہ کیوں ایسا جرم کر دیتی ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ انسان کبھی کبھار، ناظرین کرام، ایک ایسے مائنڈ آف اسٹیٹ میں پہنچ جاتا ہے، ایک ایسی بند گلی میں آ کر، دماغ کی بند گلی میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں نہ دایاں ہوتا ہے نہ بایاں ہوتا ہے، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور پیچھے پلٹتے وقت اس کا نفس اس پر حملہ کرتا ہے، اور اس نفس سے بچنے کے لیے وہ کوئی ایسا سنگین جرم کر بیٹھتا ہے، ارتکاب ہو جاتا ہے، جو عمر بھر کے لیے ندامت کا سبب اور باعث بن جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک خاتون قیدی ہیں، ہماری بہن ہے، یہاں جتنی خواتین ہیں میری بہن ہیں، میری مائیں ہیں، ان کا نام ہے تزین۔ میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ وہ کس جرم میں یہاں پر ہیں، وہ اپنی داستان آپ کو خود سنائیں، اور اس داستان کو سنانے کا مقصد عالم اور عالم میں یہ ہے کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو اس پر عبرت کے حصول کے ساتھ ساتھ ان خواتین کے لیے دعائیں بھی کیجیے، کہ اگر آج ان کو احساس ندامت ہے یا وہ اپنی بات آپ تک پہنچا رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ آنے والی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دنیا میں جو ان سے جرم سرزد ہوا ہے وہ اسے معاف کرے، اور آپ ان کو ایکسیپٹ کریں اس شہری کی طرح جس شہری کو آپ ویسے اپنے گھروں میں یا اپنے محلے میں یا اپنے ملک میں یا اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ نفرت سے مت دیکھیں، اچھوت مت بنائیں، بلکہ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ لہٰذا یہ بڑی اچھی یہاں کی پالیسی ہے شیبہ صاحبہ کی اور عابدہ سمیع صاحبہ کی، کہ خواتین اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، بالکل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ چہرہ دکھا دیا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے یہاں تو الزام لگانے والے بہت ہیں، سہارا دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم تزین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ بس ویسے تو بظاہر مزاج ٹھیک ہے، اندر سے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں کہ میرا کیا حال ہے، وہ میں ہی جانتی ہوں صرف۔ اچھا، تو کیوں آپ یہاں پر ہیں؟ کیا کس جرم میں کیا ہوا تھا، کچھ بتائیں گے؟ جرم تو اگر کیا ہوتا تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی یہاں رہنے میں، لیکن جرم جو ہے ناکردہ گناہ کی مجھے یہاں سے بس یہاں آنے کی سزا ملی۔ یہاں تو کیا تو کسی اور نے ہے، لیکن بس کیا کیا کسی اور نے؟ آپ کیوں آ گئیں؟ کیا ہوا، کیا بتائیں تو صحیح۔ دراصل میرے کیس میں جو ہے ایڈوکیٹ ہیں جو جن کا مرڈر ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، ایک لیڈیز تھی۔ ان میں سے جو لڑکی تھی وہ میری یعنی کہ فرینڈ تھی، یعنی کہ میرے اس سے کافی کبھی کبھار ہیلو ہائی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب جو وکیل صاحب تھے ان کا کن سے ذاتی دشمنی چل رہی تھی وہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ وکیل صاحب سے میری کوئی اتنی سلام دعا نہیں تھی، نہ میں ان کے ساتھ 24 آور ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ لہٰذا میں نے ان کی ہیڈ لائن پڑھی تھی مرڈر آپ کی۔ وکیل صاحب کے پاس جاتی تھی؟ مگر نہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جو لڑکی تھی وہ یعنی کہ ان سے ان کا کوئی ہو
تعلقات ہوں گے وہ مجھے نہیں پتہ، صحیح، کیونکہ میں کسی کے پرسنل ڈیپلی ہمیں نہیں کہنا بھی نہیں چاہیے، چاہتی، ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور مرنے والوں کی ویسے بھی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بس وہ لڑکی میری اچھی دوست تھی۔ مرنے والوں کی نہیں، زندوں کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ خیر چلیں یہ آگے بالکل آپ چلیے۔ صحیح جی بول رہے ہیں۔ تو شک کی بنا پر مجھے میرے گھر سے ان لوگوں نے اٹھایا، انہوں نے پوچھا، معلومات لیں، کیونکہ میں ان کے مرڈر کی یعنی کہ ہیڈ لائن دیکھ چکی تھی ٹی وی پر کہ وہ اس جو طرح توہرے سے قتل کا کیس تھا، یس، وہ میں ان کی ہیڈ لائن دیکھ چکی تھی۔ مجھے بالکل بھی بلیو نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا مرڈر ہو چکا ہے۔ ان کے مرڈر سے صرف 2 دن پہلے میں ان کے آفس گئی تھی، وہ بھی میری فرینڈ نے بلایا تھا کہ تزین تم یہاں پر آ جاؤ۔ اب مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ ان کا 2 دن بعد قتل ہو جائے گا۔ صرف لاسٹ کال میری جو موبائل فون پہ اس لڑکی کی تھی، اس کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھ پہ شک کیا، مجھے پکڑا، میرے گھر والوں کو، پوری فیملی کو کتنے اٹھایا۔ سال ہو گئے آپ؟ سال تو نہیں ہوئے، صرف 7-8واں مہینہ مجھے اسٹارٹ ہے، لیکن یہ 8 مہینے بھی 8 صدیوں کے برابر ہیں یہاں گزارنا، کیونکہ ظاہر ہے گھر تو یاد آتا ہے۔ کورٹ آپ جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ پیشی پہ جب جاتی ہوں گی تو یہ اندازہ تو ہوتا ہوگا کہ کیس کس رخ پر چل رہا ہے، تو کچھ امید ہے؟ کیس کا تو یعنی کہ بالکل بھی کچھ پتہ نہیں ہے، بس ڈیٹس لے کر آ جاتی ہوں۔ کیوں کیس کا کیوں وہ پتہ اس وجہ سے کہ وہ جو ایڈوکیٹ ہیں، ان کے ایک سالے صاحب ہیں، وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی رکاوٹ ڈال رہے ہیں میرے کیس میں، اور وکیل بھی پہلے نہیں کھڑے ہونے دیتے۔ یہاں پر پھر میں نے میڈم شیبہ سے میں نے درخواست کی، انہوں نے پھر یہاں سے اپلیکیشن میری بھیجی جج کو، جج نے پھر مجھے سرکاری وکیل کر کے دیا۔ میں اس کشمکش سے بہت زیادہ جو ہے نا تنگ آ گئی ہوں، بس میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جب میں نے جرم کیا ہی نہیں ہے، اور وہ وکیل جو ہے اس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی، اس نے کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا، نہ میں نے ان سے اتنی بات لوگوں کری۔ سے کچھ کہنا چاہیں گی کیمرے کی طرف دیکھ؟ میں کیا بولوں، بس یہ بولیں کہ بس سب سے پہلے میرے لیے دعا کریں کہ آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی پکڑائی میں نہیں آتا، لیکن چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر وہ پکڑائی میں آ ہی جاتا ہے۔ صرف میں یہ بات بولتی ہوں، ہاں صرف میری اتنی غلطی تھی کہ وہ لڑکی جو ہے صرف میری دوست تھی۔ جہاں تک جرائم اور یہ کرائم وغیرہ کا تعلق ہے تو دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجبوراً یہ اس پر یہ سلسلہ ہوتا ہوگا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت تو بڑی ایک مقدس ذات ہے، یعنی عورت جو ہے وہ نبی بنتی تو نہیں ہے لیکن نبی جنتی ضرور ہے۔ تو یہ تو ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جن جرائم کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ جیل کے اندر آتی ہیں تو اس کے اسباب کو ختم کریں، اور ہماری حکومت جو ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ بیچاری کیوں یعنی اتنی مقدس کہ جن کے قدموں کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو وہ جرائم جو کرتی ہیں یا کرائم کرتی ہیں تو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے جیل میں خواتین کی گفتگو بھی سنی اور آخر میں ہماری بہن تزین کی بات بھی آپ نے سنی۔ پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا ہے میرا، ابھی بہت ساری داستانیں اور بھی باقی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو جیل میں انتظامات ہیں، میں کم از کم ذاتی طور پر آپ سے یہ کہوں گا کہ میں صرف پر امیدی نہیں بلکہ بہت خوش ہوں۔ دل سے دعائیں نکل رہی ہیں شیبہ صاحبہ کے لیے اور عابدہ سمیع صاحبہ کے لیے، اور ان کے ساتھ جتنی خواتین اہلکار یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ رہیں سعیدہ صاحبہ اور بھی جو دیگر خواتین ہیں، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں آئی جی جیل خانہ جات کے لیے۔ باہر کی دنیا میں بڑی عجیب باتیں بتائی جاتی ہیں، جیل میں یہ ہو رہا ہے، جیل میں برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہاں پر محسوس کیا کہ یہ تو بالکل گھر جیسا ماحول ہے، اور یہاں اگر اس ماحول کے باوجود اگر ریہیبلیٹیشن نہیں ہوتی ہے، واپسی کا سفر نہیں ہوتا ہے، تو پھر انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کھوٹ ہے کہ جس کا علاج سوائے سزا کے اور کچھ نہیں۔ میں ناظرین کرام آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جب اس پروگرام کا یہ پہلا حصہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کوئی تفریح کا ذریعہ مت سمجھیے گا۔ اللہ کرے کہ ہم پر ایسا وقت نہ آئے، اللہ کرے کہ ہم کبھی کسی چار دیواری میں قید نہ ہوں۔ قید بہرحال قید ہوتی ہے اور آزادی بہرحال آزادی ہوتی ہے۔ جب آپ یہ پروگرام دیکھیں تو ان سب کے لیے دعا کیجیے گا، نہ جانے کس کی دعا ان میں سے کسی کو لگ جائے۔ بہت ساری خواتین بے جرم سزا بھگت رہی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں یقیناً ان کا جرم ہے، لیکن جرم کے باوجود ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے لیے اچھی امید رکھو، اچھا گمان رکھو۔